حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ ابھی یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کے آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے۔ اس کی نسبت سے ہم آمد رمضان، استقبال رمضان کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے، جس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے، اس متبرک مہینہ میں ہم داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمام سال میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں گے؟ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، شفاف کر لینا ہے۔ جس طریقے سے گھر کی صفائی ضروری ہے، دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اسی طریقے سے دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ گھر میں بار بار کوڑے کرکٹ کچڑے کے آنے کی وجہ سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی صفائی ضروری ہے، تو ہم اس کی صفائی کر ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، عداوت، ایک دوسرے سے جلن، یہ سارے کی سارے کچرے آتے رہتے ہیں۔ ان کچروں کو صاف کرنا ہے۔ جب ہم دل کی صفائی کر لیں گے، دل میرا منزہ مصفہ ہو جائے گا، پاک صاف ستھرا ہو جائے گا، تو دوستو پھر جو ہم عبادت کریں گے اس عبادت کے اندر اللہ روحانیت ڈالے گا، اس عبادت کے اندر اللہ کشش ڈالے گا، اس عبادت کی مقبولیت میں وقت نہیں لگیں گے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے دن میں، اور رات میں پوری رات نفل پڑھتے تھے، اور پوری رات میں ایک ختم کر دیا کرتے تھے قرآن مجید۔ نفل میں ایک قرآن مجید کی تلاوت پوری رات میں نفل میں کر لیا کرتے تھے۔ اتفاقاً شادی ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شادی ہوئی تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر شادی کی پہلی رات، جسے شب زفاف بولتے ہیں، مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد نفل میں لگ گئے، پوری رات نفل پڑھتے رہے۔ اہلیہ نے دیکھا کہ میرے شوہر جو ہے نماز میں مشغول ہو گئی ہے، اہلیہ نے بھی وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن گزرا تو پھر یہی حال، دوسرے دن بیوی نے دیکھا تو پھر یہی حال محترم کا، تیسرے دن دیکھا تو یہی حال۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد صاحب نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم بہتر تو ہو، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تم خوش تو ہو؟ تو انہوں نے اپنے واقعے کو بتایا کہ یہ رات میں آتے ہیں، پوری رات تلاوت کرتے ہیں نفل میں، اور ان کی رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے، دن میں روزے سے ہوتے ہیں۔ ان کے والد محترم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دن میں پورے دن جو ہے یہ روزہ رہتے ہیں، اور پوری رات جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت نفل میں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کچھ دن یہاں تم ٹھہرو۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں تھے۔ ایک روز دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایک دروازے سے داخل ہوا، اس حال میں کہ اس کے داڑھی مبارک سے جو ہے وضو کے پانی ٹپک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی آ رہا ہے۔ پھر دوسرا دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی شخص کو دیکھا کہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آ رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کے داڑھی مبارک سے جو ہے پانی وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ پھر تیسرے دن جو ہے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں، پھر وہی شخص جو ہے اسی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر میں اتنی عبادت کرتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں اور کیا کہتے ہیں پوری رات نفل پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیا ہے کہ تم جو ہے کیا کہتے ہیں جو مہینے میں ایک ختم کیا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول بہت زیادہ ہو جائے گا، میرے اندر طاقت و قوت ہے، وقت کو اور کم کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 15 دن میں ایک ختم کیا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، میرے اندر صلاحیت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں ختم کم سے کم کیا کرو، اور پھر صوم داؤدی رکھا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، جو میری عبادت کی شکایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جنتی آ رہا، دیکھو جنتی آ رہا۔ آخر یہ بڑے میاں کی کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ اس بوڑھے شخص سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے اجازت دے دیا کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ جب ان کے گھر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر کے تھوڑا سا کھول کر کے دیکھتے رہتے تھے کہ آخر یہ بوڑھا شخص جو ہے کیا کون سا عمل کر رہا ہے، کون سی عبادت کر رہا ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھے شخص جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد جو ہے بستر پہ گئے اور بستر پہ جا کر سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا اور سو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فجر میں اٹھتے ہیں، جا کر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کئی دن دیکھا کہ ایسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، کھانا کھائے، بستر پہ گئے، پھر سونے کی دعا پڑھے، سو گئے۔ پھر دیکھا کہ عشاء کی نماز کے لیے گئے، کھانا کھائے، کھانا کھا کے آئے، تکیا پہ سر رکھا، سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا، سو گئے۔ آخر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ حضور آخر ماجرا کیا ہے؟ رات میں تو آپ کا کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے، آپ جو فرض نماز پڑھ کے آتے ہیں، کھا کر کے سو جاتے ہیں، پوری رات سوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، ساری عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لیکن اگر دل صاف نہ ہو تو ان عبادتوں کے فائدے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی چیز ہے دل کی صفائی، قلوب کو منزہ و مصفہ رکھنے کی ضرورت ہے، پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ جائزہ لینا ہے
کہ اس میں کینہ تو نہیں ہے، اس میں حسد تو نہیں ہے، اس میں بغض تو نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے کچھ گندے خیالات تو نہیں ہیں۔ دوستو یہ چیز، ان چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، رمضان المبارک کے متبرک مہینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ آپ کو کسی نے گالی دے دیا تو دل کو صاف کریں کہ ہو سکتا ہے اس کا ضمیر یہی ہو جس نے مجھے گالی دیا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ اس کا بہترین اس سے بدلہ لے گا، لیکن آپ اسے معاف کر دیجئے۔ دل کو کینہ، حسد، بغض، عداوت، سارے گندگیوں سے، سارے علائشوں سے اپنے آپ کو جو ہے پاک اور صاف کر کے اس رمضان المبارک میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنے دل کی صفائی کر لینی ہے۔ پھر رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تین چیزیں اس میں۔ سب سے پہلا چیز کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی روزہ فرض ہے رمضان المبارک کا۔ پھر دوسری چیز کہ ایسے نہیں کہ صرف تمہارے اوپر، یعنی محمد جو ہے کیا کہتے ہیں امت محمدیہ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے امت کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیے گئے ہیں۔ پھر تیسری چیز بتایا کہ اس روزے کے ذریعے سے تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ روزہ کے ذریعے سے تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے نفس۔ جب ہم روزہ رکھیں تو آنکھ کا بھی روزہ رہے، زبان کا بھی روزہ رہے، دل کا بھی روزہ رہے۔ آنکھ سے نہ کوئی غلط چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے اور دل سے غلط خیالات کو لانے کی بھی کوشش نہ کرے اور دماغ سے کسی غلط بات کو سوچنے کی بھی کوشش نہ۔ یہ پورے رمضان میں ٹریننگ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ پورے رمضان میں اپنے آپ کو ذہن، دل، دماغ، ساری چیز کی ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ میں ہمیں پاس ہونی ہے۔ جب یہ ٹریننگ ہم حاصل کر لیں گے کہ ہم اپنے دل میں غلط خیالات نہیں لائیں گے، اپنے ذہن میں غلط بات کو نہیں لائیں گے، غلط چیزوں کو نہیں لائیں گے، اپنے نگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنے نفس کی حفاظت کریں گے۔ جب ہم ان چیزوں کی ٹریننگ کو مکمل کر لیں گے اور اس مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگار بنا دے گا۔ جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم متقی ہو جائیں گے، اور متقی کا مقام جنت الفردوس میں بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم پھر الگ سے بات کریں گے کہ متقی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے کچھ ہی دنوں کے بعد، جیسا کہ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تیمور ثالث جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ ہیں، ان کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، بہت زیادہ قحط سالی آ گئی۔ تو یہ ملک تیمور ثالث نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور دوسرے وقت کا کھانا جہاں پہ قحط سالی آئی ہوئی ہے ان لوگوں کو بھیجوا دیا کرو تاکہ وہ بیچارے بھوکے نہ مرے۔ ان کے حکم کے مطابق جو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسرے بادشاہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت قریب کا زمانہ ہے، ان کے کہنے پر یہ لوگ جو ہے وہاں کھانا پہنچانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا یہ جو ہے یہ دوسروں کو کھانا پہنچانا اور یہ
جو ہے مدد کرنا اور فاقہ زدوں کی حمایت کرنا، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے اس قوم کے اوپر جو ہے روزہ کو فرض فرمایا، اور وہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے کے قریب زمانے سے تیسرے بادشاہ ملک تیمور ثالث کے زمانے سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے روزے کا وجود آتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے ایام بیض کے روزے رہا کرتے تھے، اور یہ رمضان المبارک کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ 2 ہجری میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے یہ روزہ فرض ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی میں رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہوا وہ 9 مرتبہ ہے۔ 9 مرتبہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ 29 کے روزے رکھے اور 2 مرتبہ 30 کے روزے رکھے۔ یاد رہے کہ 29 کا روزہ ہو یا 30 کا روزہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اتنا ہی عطا فرماتا ہے، ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی، ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اگر ہم نے کسی سے بات کرنا بند کر رکھا ہے تو ہم اس سے بات کرنا شروع کریں۔ ہم نے کسی سے کچھ جو عداوتیں پال رکھی ہے ان عداوتوں کو ختم کریں، کسی سے کوئی دشمنی ہے تو اس سے معافی تلافی کریں، اور گلے مل کر رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کریں، اور اس عبادت کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اعتبار سے، رمضان المبارک کے فضائل و برکات سے کے متعلق باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر کے رمضان المبارک میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔